أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. سب لوگ دعا کر لیجیے. ٹھیک ہے، سنانا سٹارٹ کیجیے. انم آپ سٹارٹ کیجیے، آیت نمبر 215 سے. جی انم آپ سٹارٹ کیجیے. وعلیکم السلام. جی سیدہ آپ سٹارٹ کیجیے. انم شاید انم کو آواز نہیں آ رہی. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. دوبارہ سے. وَأَن تكرهوا شيئا وهو تکرہو آئے گا. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. چلے ٹھیک ہے. ترجمہ. یسألونکا وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماں کیا، ذا کچھ، ينفقون خرچ کریں، قل کہہ دیجئے، ما انفقتم جو خرچ کیا تم نے، من خیرن مال میں سے، فللوالدین تو والدین کے لیے ہے، والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، والیتامى اور یتیموں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، وما اور جو بھی تفعلوا تم کرو گے، من خیرن نیکی میں سے، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ بہ اس کو علیم جاننے والا ہے. کتب فرض کیا گیا، علیکم تم پر، القتال جنگ کرنا، وہوا حالانکہ وہ کرہ ناپسند ہے، لکم تمہارے لیے، وعسیٰ اور امید ہے، ان یہ کہ تکرہوا تم ناپسند کرو، شیئن کسی چیز کو، وہوا اور وہی خیر لکم بہتر ہو تمہارے لیے، وعسیٰ اور ہو سکتا ہے، ان کہ تحبوا تم پسند کرو، شیئن کسی چیز کو، وہوا اور وہی شر لکم بری ہو تمہارے لیے، واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم لا تعلمون تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. جی حمیدہ سسٹر نیکسٹ آپ پڑھیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ
منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الشہر الحرام، حرام مہینے کے بارے میں، قتالن جنگ کرنا، فیہ اس میں، قل کہہ دیجئے، قتالن جنگ کرنا، فیہ اس میں، کبیرن بڑا گناہ ہے، وصدو اور روکنا، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، وکفرن اور کفر کرنا، بھی اس کا، والمسجد الحرام اور مسجد الحرام سے روکنا، و اخراجن اور نکالنا، اہلی اس کے رہنے والوں کو، منہ اس سے، اکبر بہت بڑا گناہ ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، والفتنۃ اور فتنہ، اکبر زیادہ بڑا ہے، من القتل قتل سے، ولا اور وہ، یزالون ہمیشہ رہیں گے، یقاتلونکم تم سے جنگ کرتے، حتیٰ یہاں تک کہ یردوکم وہ لوٹا دیں گے تم کو، عن دینکم تمہارے دین سے، ان استطاعوا اگر وہ استطاعت رکھتے ہوں، ومن یرتدد اور جو کوئی پھر جائے گا، منکم اس سے، عن دینہ اپنے دین سے، فیمت پھر وہ مر جائے، وہوا اور وہ، کافرن وہ اور وہ اس حال میں کہ کافرن وہ کافر ہے، واولئک تو وہ لوگ، حبطت ضائع ہو گئے، اعمالہم اعمال ان کے، پھر دنیا میں بھی، والآخرت اور آخرت میں، اولئک اور وہ لوگ، اصحاب النار ساتھی ہیں آگ کے، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے. ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ، ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جنہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اولئک یہی لوگ، یرجونا وہ امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی، واللہ اور اللہ غفور رحیم غفور ہے رحیم. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک حمیدہ. جی انم نیکسٹ آپ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. يسألونك عن الحمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ٹھیک ہے، ترجمہ. یسألونہ کا وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ان خمری شراب کے بارے میں، والمیسر اور جوئے کے بارے میں، قل کہہ دیجئے، فیہما ان دونوں میں سے، اسم گناہ ہے، کبیر بہت بڑا، ومنافع بہت بڑا ہے، ومنافع اور کچھ نفع بھی ہے، للناس لوگوں کے لیے، واسمہما ان دونوں میں گناہ ہے، اکبر زیادہ بڑا، ان دونوں کا گناہ ہے، اکبر زیادہ بڑا ہے، من نفعہما اس کے نفع میں، ان دونوں کے نفع میں. وَيَسْأَلُونَ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا کیا کو ينفقون وہ خرچ کرے، قل کہہ دیجیے، عفو ضرورت سے زائد، کذالک کس طرح یبین وہ بیان کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے، الآیات آیات، لعلکم تتفکرون تم غور و فکر کرو، پھر دنیا میں، والآخرت اور آخرت میں. وَيَسْأَلُونَكَ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الیتامی یتیموں کے بارے میں، قل کہہ دیجیے، اصلاح کرے لہم ان کے لیے،
خیرن بہتر ہے. وَإِنْ اگر تو تم ملا تو وہ تمہارے بھائی بھی ہیں. اور اللہ کرنے والوں کو. وہاں اور لو اگر چاہتا اللہ العظیم زبردست حکیم جاننے والا ہے. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. جی فائزہ سسٹر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم. یسألونک کا وہ سوال کرتے ہیں تم سے، ماذا کیا، ينفقون وہ خرچ کریں، قل کہہ دیجئے، ما انفقتم تم خرچ کرو، من خیرن من سے، خیرن مال سے، فللوالدین والدین کے لیے، والاقربین قرابت والوں کے لیے، والیتامى اور یتیموں کے لیے، المساکین اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے. وما تفعلوا اور جو تم کرو من سے خیرن کوئی نیکی، فإن اللہ تو بے شک اللہ بھی اسے علیم خوب جاننے والا ہے. کتبہ لکھ دیا، کتبہ علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. کتبہ لکھ دیا گیا، علیکم تم پر، قتالو قتل کرنا، محبوبہ اور وہ کرہ لکم ناگوار ہے تمہارے لیے، عسیٰ اور ممکن ہے، ان تکرہوا یہ کہ تم ناگوار سمجھو، شیئن کسی چیز کو، باہوبا اور کو، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، عسیٰ اور ہو سکتا ہے، ان تحبوا یہ کہ کہ تم پسند کرو، شیئن کسی چیز کو، باہوبا اور وہ شر لکم بری ہو، لکم تمہارے واسطے، واللہ اور اللہ، یعلم اور اللہ جانتا ہے، وانتم اور تم لا تعلمون تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے، یسألونک. ٹھیک ہے، کافی. بارک اللہ فیک فائزہ سسٹر. جی گلنسا نیکسٹ آپ پڑھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. ٹھیک ہے، بارک اللہ. ترجمہ. یسألونہ کہ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے ان بارے میں شہر الحرام مہینے میں، قتال
لڑائی فی ہے اس میں کیسا ہے؟ قل کہہ دیجیے قتال لڑائی فی ہے اس میں کبیر بڑا گناہ ہے، وصد اور روکنا عن سبیل اللہ رستے میں اللہ کے، وکفر اور کفر کرنا بھی ساتھ اس کے، والمسجد الحرام اور مسجد حرام میں، واخراج اور نکالنا اہل ہی اس کے رہنے والوں کو، منہ اس سے، اکبر و بڑا ہی گناہ ہے، عند اللہ پاس اللہ کے، والفتنۃ اور فتنہ اکبر و بڑا ہی گناہ ہے، من القتل قتل سے، ولا اور نہیں، یزالون وہ رکیں گے، یقاتلونکم تم سے لڑائی کرنا، حتی یہاں تک، یردوکم پھیر لے تم کو، ان دینکم تمہارے دین سے، ان استطاعوا اگر وہ استطاعت رکھتے، ومن اور جو کوئی یرتدد پھر جائے، منکم تم میں سے، ان دینہ ہی اپنے دین سے، فیمت اور وہ مر جائے اسی حالت میں، وہو اور وہ کافر ہوگا، فاولئک پس یہی لوگ حبطت ضائع کریں گے، اعمالہم اپنے اعمال، فی الدنیا دنیا میں، والآخرت اور آخرت میں، واولئک اور یہی لوگ اصحاب اب النار آگ کے ساتھی ہیں، فیہا خالدون اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، ان الذین بے شک وہ لوگ جو آمنوا ایمان لاتے ہیں، والذین اور وہ لوگ جو ہاجروا ہجرت کرتے، وجاہدوا اور جہاد کرتے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اولئک یہی لوگ یرجون امید رکھتے ہیں رحمت اللہ اللہ کی رحمت کا، واللہ اور اللہ غفور الرحیم بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جی بارک اللہ فی گلنسا۔ جی کنیز سسٹر نیکسٹ آپ پڑھیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم۔ اچھا یہاں آپ نے پڑھا ہے نا وہ یسألونک عن الیتامی، اگر آپ یہاں پر رکیں گے تو تب بھی آپ ایسے پڑھیں گے، کیونکہ کھڑا مد جو ہوتا ہے نا ہمیشہ الف کے قائم مقام ہوتا ہے، اور الف جو ساکن ہوتا ہے وہی الف ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ عن الیتامی ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کو دوبارہ سے پڑھ دیجئے۔ عن الیتامی۔ اوکے بارک اللہ۔ آگے چلیں ترجمہ۔ یسألون کا سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الخمر شراب کے بارے میں، والمیسر اور جوئے کے بارے میں، قل کہہ دیجئے فیہما ان دونوں میں، اسم گناہ ہے، کبیر بہت بڑا، ومنافع اور فائدے ہیں، للناس لوگوں کے لیے، واسمہما اور اس میں گناہ، اکبر زیادہ بڑا ہے، من نفعہما ان دونوں کے فائدوں میں سے، ویسألون کا اور سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا ینفقون کیا خرچ کریں، قل العفو کہہ دیجئے جو زائدہ ضرورت ہے، کذالک اسی طرح یبین بیان کرتا ہے اللہ لاکم واسطے تمہارے، آیات نشانیاں، لعلکم تاکہ تم تتفکرون فکر کرو، فی دنیا میں، والآخرت اور آخرت میں، ویسألونک اور سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الیتامی یتیموں کے بارے میں، قل کہہ دیجئے اصلاح لہم واسطے ان کے، خیر بہتر ہے، وان تخالطوہم اور اگر ملا لو ان کو فاخوانکم وہ بھائی ہیں تمہارے، واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے، المفسد فساد کرنے والوں کو، من المصلح اور اصلاح والوں سے، ولو اور اگر شاء اللہ چاہتا اللہ تعالیٰ، لأعنتکم۔ سسٹر اس کا کیا تھا؟ البتہ وہ مشکل میں ڈال دیتا تمہیں، تو البتہ وہ مشکل میں ڈال دیتا تمہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز حکیم غالب حکمت والا ہے۔ اوکے ٹھیک ہے، زبردست حکمت والا ہے۔ ٹھیک ہے جزاک اللہ۔ جی شہزانہ سسٹر۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم لا لمبا نہیں والله ہوگا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ ایسے نہیں وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ٹھیک ہے ترجمہ يسألونك عن جی ترجمہ یسألونک کا سوال کرتے ہیں تو اس سے ماذا کیا ینفقون خرچ کرتے ہو قل کہو ماذا جو کچھ انفقتم خرچ کرو گے من سے خیر مال والدین بس والدین کے لیے والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے والیتامین اور یتیموں کے لیے والمساکین اور مساکین کے لیے وابن السبیل اور مسافروں کے لیے اور ما جو کچھ تفعلون کرو گے تم من سے خیر بلائی پس انا اگر اللہ بھی ساتھ علیم جانتا ہے کتبہ لکھا گیا علیکم اوپر تمہارے قتال لڑائی وہوا اور وہ قرۃن اور مکروہ لکم تمہارے لیے اور عسا اور شاید ان اگر تکرہو مکروہ ہو شیئن وہ چیز وہوا اور وہ خیر لکم بہتر ہو لکم تمہارے لیے اور عسا اور شاید ان یہ کہ تحبون محبت کرتے ہو شیئن اس چیز سے وہوا اور وہ شر لکم بری ہو لکم تمہارے لیے واللہ اللہ یعلم جانتا ہے وانتم اور جو تم لا تعلمون اور جانتا ہے جو تم کرتے ہو ٹھیک ہے وَأَنْتُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور وہ جو تم لا یعلم جانتا ہے انتم اور جو تم تم نہیں جانتے جی ٹھیک ہے بارک اللہ فیک جی سب نے پڑھ لیا چلے ٹھیک ہے ہم ڈسکشن کی طرف آتے ہیں آیت نمبر 215 نکال لیجئے چلیے یسألونک ماذا ینفقون کس نے سوال کیا تھا اور کس انداز میں کیا مکرم کے لیے جی آپ کی آواز نہ کٹ رہی ہے ابھی ٹھیک ہے میری آواز مطلب کلیئر نہیں آ رہی نا مطلب تھوڑی سی آ رہی ہے بیچ میں کٹ رہی ہے اچھا ایک منٹ ابھی دیکھیے ابھی میری آواز ٹھیک ہے جی سسٹر ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے الحمدللہ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں یسألونک ماذا ینفقون کن لوگوں نے سوال کیا تھا یہ صحابہ کرام نے سوال کیا جی ان کا انداز کیا تھا سوال کرنے کا کہ سب لوگوں نے سوال کیا تھا صحابہ کرام میں سے کسی ایک نے سوال کیا تھا تو یہ اس طرح سے بیان ہوا ہے کہ کوئی بھی سوال کرے تو سب کی طرف سے ہی ہوتا ہے تو ہاں جی سوال دو طرح سے ہی ہو سکتا ہے باقی اور طرح سے بھی ہو سکتا ہے لیکن ایک تو اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ سب کا سوال ہو لیکن پوچھ ایک رہا ہو یا کسی ایک کا سوال بھی ہو سکتا ہے چلیے ٹھیک ہے عبداللہ بن عباس نے صحابہ کرام کے بارے میں کیا فرمایا تھا حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی گروپ لوگوں کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے بہترین نہیں دیکھا کہ سوا انتہائی شوق اور محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور تعلق کے باوجود سوالات جو ہے وہ بہت کم کرتے تھے
ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. تو اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ سوالات کرنے چاہیے، لیکن اپنے لحاظ سے اپنے علم کے لیے جو آپ کو عمل کرنا ہے اس کے لیے آپ نے سوال کیے ہیں تو وہ آپ کے لیے نفع مند ہوں گے. اگر آپ اس طرح سوالوں میں الجھ جائیں گے تو آپ کی زندگی بھی مشکل ہو جائے گی اور دین میں بھی شک پیدا ہونے لگ جائے گا، کیونکہ سوال برائے سوال پھر مسائل جو ہے وہ بناتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے. قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. انہوں نے کیا سوال کیا کہ خرچ کہاں کریں ہم؟ تو آیت میں سے جواب دیجئے کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ کہاں کہاں خرچ کیا جائے. والدین کے لیے خرچ کرنا ہے، یعنی ماں اور باپ دونوں کے لیے، اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، جس میں اقرب جو یعنی قریب تر جو ہوتا ہے رشتہ دار، بھائی ہے، چچا، بھتیجا، پوتا، نواسا، یہ وغیرہ، یہ سب اس میں آتے ہیں جو آپ کے قریبی ہیں، اور یتیموں کے لیے بھی اور مسکینوں کے لیے بھی. مسکین میں کون لوگ بھی شامل ہوں گے؟ اور مسافروں کے لیے بھی. مسکینوں میں فقیر اور مسکین دونوں شامل ہیں. جیسے ہاں جی ٹھیک ہے، بارک اللہ. خالی مسکین نہیں ہے، فقیر مسکین دونوں. اور سفر. ہاں جی ٹھیک ہے. اب یہاں پہ والدین کے لیے اقربین یعنی جو قریبی رشتہ دار ہیں، اور یتیم، مسکین اور مسافروں کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنا مال جو ہے وہاں پر خرچ کرو. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. اور جو کوئی اس سے بھی زیادہ نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے. یعنی اس کے علاوہ بھی اگر کسی کے اوپر خرچ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی جزا دیں گے. ٹھیک ہے، آگے اس میں ایک بات کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو سوال جو ہے ناپسندیدہ ہیں. اور کیا ناپسندیدہ ہے اللہ کو؟ کیلو کال ناپسندیدہ ہے. جی بارک اللہ. اللہ اس نے کہا، اس نے وہ کہا، اس طرح کی باتیں. ایک دوسرے کی باتیں کرتے رہنا یا کسی کی بات کرتے رہنا تو یہ اللہ کو ناپسندیدہ. ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں ہم. وما تفعلوا من خیر میں پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کچھ احادیث آئی تھی کہ جو بھی تم نیکی کرو گے، چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی، کہ آگ سے بچو، ہوا کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ دو. اور نیکی کے چھوٹے سے کام کو بھی حقیر نہ سمجھو، یہ بھی حدیث تھی. ٹھیک ہے، 216 آیت میں دیکھیے کتب علیکم القتال. جی قتال کے ورڈ کی وضاحت ہوئی تھی. قتال مطلب لڑنا، جنگ کرنا. ہاں جی، جنگ کرنا. اور ایسی جنگ کے قتل ہاں جی ایسی جنگ. قتال کا جو ورڈ ہے اس میں ایک تو قتل ہو گیا نا، قتل، اور قتال میں جو الف زائد ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جنگ کرنا، اور جواباً جو دوسرا ہے وہ بھی آگے موجود ہو، باہم ایک دوسرے میں جنگ کرنا. تو اس میں سامنے سے بھی لوگ جو ہیں اگر وہ ہیں تو پھر اس کے لیے قتال بولا جاتا ہے. وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنگ کرو، خواہ تمہارے لیے وہ ناپسندیدہ ہے، اگر تم اس کو ناپسند کرتے ہو، تم کسی چیز کو ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہو. اب ہمارے لیے بھی یہ رول بنتا ہے، ہو سکتا ہے ہمارے لیے کوئی اللہ نے فیصلہ کیا ہو، ہم اسے ناپسند کرتے ہوں، ہماری زندگی میں کوئی چیز ایسی ہوئی ہے ہم اسے شدید ناپسند کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہو، اور ہمیں اس چیز کا احساس وقت دلا دیتا ہے کہ ہمارے لیے وہی چیز ہی بہتر تھی. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. یہ بھی وہی بات ہے کہ اگر تم ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو بہت زیادہ محبت کرو، بہت پسند ہو تمہیں، لیکن وہ تمہارے لیے بری ہے تو وہ تمہیں اللہ نے نہیں دی. تو جس حالت میں بھی اللہ رکھے، جو بھی اللہ دے، تو اس میں انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے حکمت سمجھ کے قبول کر لینا چاہیے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ نہیں ملا، مجھے وہ ملنا چاہیے تھا، وہ مجھے پسند تھا، وہ نہیں تھا مجھے پسند، یہ نہیں ملنا چاہیے تھا، تو اس چیز میں انسان الجھ کے اپنے مقاصد زندگی کو کھو دیتا ہے. ٹھیک ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ بھی جانتا ہے جو تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے، آگے دوسرا سوال کیا جا رہا ہے. صحابہ نے دوسرا سوال کیا، یسألونک عن الشہر الحرام. شہر حرام یعنی حرام مہینوں کے بارے میں انہوں نے سوال کیا. یہ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ کون کون سے ہیں، کہ اس میں قتل یا جنگ کرنا کیسا ہے.
اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قل قتال فیہ کبیر، ان مہینوں میں جنگ کرنا یا لڑائی جھگڑا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ، اور وہاں سے نکالنا، اہلہ یہاں پر نبی اور صحابہ دونوں آ جائیں گے، منہ اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ جی گناہ کی اقسام بیان ہوئی تھی، کتنے اقسام ہیں گناہ کی، اور گناہ کبیرہ کی تعریف کیا ہے؟ میں بتاؤں؟ جی جی یہ گناہ کبیرہ ہوتے ہیں اور کچھ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں۔ جو کبیرہ گناہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس پر کوئی حد ہو، یعنی جس کی کوئی سزا ہو، اور یا تو نمبر 2 وہ جس پر اللہ کے عذاب کی وعید سنائی گئی ہو، یا پھر جس پر کرنے والے پر لعنت کی گئی ہو، اور یا پھر یہ کہ اس آیت میں جو بتائے گئے ہیں نا، تو گناہ وہ یہ ہیں کہ حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا ہے، یا اللہ کے راستے سے روکنا ہے، کفر کرنا ہے، یا مسجد الحرام سے روکنا، اس کے احترام کی خلاف ورزی کرنا ہے، یا وہاں سے ان لوگوں کو نکالنا ہے۔ ہاں جی بارک اللہ فیک۔ اچھا اس میں بات ہوئی تھی وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا، دین سے روکنا، تو ہم کس طرح سے کسی کو دین سے روکتے ہیں، یا کیا ہم وجہ بن رہے ہیں کسی کو دین سے روکنے کی؟ کون سی پاسبلٹیز اس میں آ سکتی ہیں؟ استاذہ نے بتایا تھا کہ پاسبل ہے کہ آپ کسی کے لیے مذاق کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ دین کا کام کر رہا ہے، آپ اس کے اوپر مذاق کر رہے ہیں، آپ اس کو حقیر سمجھ رہے ہیں، یا پھر اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو کہ اس کو آپ شک میں ڈال رہے ہیں، اس کو بولیں کہ یہ کیا کر رہے ہو تم، تو اس کو شک میں ڈال دیں تو وہ پھر اچھا کام کرنے سے رک جاتا ہے۔ ہاں جی بارک اللہ فیک، تو وہ رک جاتا ہے۔ اگر اسی طرح شکوک و شبہات بھی اسی طرح آ جاتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ جب کوشچننگ کرتے ہیں نا، تو ہمارے دل میں بھی سوال اور جو ہے شک پیدا ہونے لگ جاتے ہیں، تو وہ بھی عمل سے دور ہٹنا یا دین سے دور ہٹنے کی بات ہو جاتی ہے اس میں بھی۔ اچھا ٹھیک ہے بارک اللہ، آگے دیکھیے والفتنۃ اکبر من القتل، فتنہ کی بات ہوئی تھی کہ دین سے روکنا، ہر وہ عمل جس سے کوئی اگلا دین سے رک جائے، یا کوئی اور وجہ ہو، یا کوئی اور کام ہو جس کی وجہ سے آپ دین سے کسی کو روک رہے ہیں، تو وہ فتنہ ہوگا۔ اکبر من القتل، یہ جنگ سے بھی، یہ قتل سے بھی زیادہ بڑا جو ہے بری بات ہے، بہت بڑا گناہ ہے یہ۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، وہ ہمیشہ لڑتے رہیں گے، جنگ کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ پھیر دیں تمہیں تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر وہ استطاعت رکھیں، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ۔ اچھا اس میں بات ہو رہی ہے کہ جو ہمیشہ جو لوگ یہی چاہتے ہیں کہ جنگ کرتے ہیں تم سے اس وجہ سے کہ وہ دین سے پھیر دیں یا فتنہ برپا کر دیں، تو اگر تم دین سے پھیر جاتے ہو تو وہی لوگ کافر ہوں گے۔ جو بھی دین سے پھیر جاتا ہے تو وہ کافر، فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، تو ان کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں جو ہے ضائع ہو جائیں گے یا ختم ہو جائیں گے۔ جی حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں کیسے ضائع ہوں گے اور آخرت میں کیسے؟ دنیا میں ایسے ہوگا کہ ان کا پھر ان کو مرنے کے بعد غسل اسلامی طریقے سے، مطلب پھر غسل نہیں دیا جائے، پھر کافر مریں گے، پھر غسل نہیں ملے گا، کفن بھی نہیں پہنایا جائے گا، نہ ہی ان کا جنازہ ہوگا، نہ وہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفنائے جائیں گے، اور وراثت کی تقسیم میں بھی ان کے ورثے کی کوئی تقسیم نہیں ہوگی۔ اور اگر وہ مومن والدین مطلب ہیں، اگر وہ اولاد، تو پھر اس کو مطلب ان کے مومن والدین اگر فوت ہو جائیں تو اس کو وراثت میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اور آخرت میں جو ہے وہ نیک کام جو بھی کیے ہوں گے اس کا آخرت میں اس کو کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا، جو انہوں نے اگر پہلے کافر ہونے سے پہلے جو کیے تھے نا، اس کا بھی کوئی ان کو نہیں ملے گا حصہ، ہاں جی کوئی ثواب نہیں ملے گا آخرت۔ ٹھیک ہے، وَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ان کے لیے جہنم ہے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اچھا اس میں بات ہوئی تھی کہ ہاجروا ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، جاہدوا کی وضاحت ہوئی تھی روٹ ورڈ۔
جیم ہا دال سے ہے، جہاد سے، یعنی کسی بھی مطلوبہ چیز کو حاصل کرنے کے لیے طاقت، محنت اور کوشش کرتے رہنا، تو یہ ایک جہاد ہوتا ہے۔ فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ ہیں جو امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی۔ تو اللہ کی رحمت سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ حدیث بھی یہاں پر مینشن ہوئی تھی۔ جی، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا، جیم ہا دال اس کا روٹ ورڈ ہے، کسی بھی مطلوبہ چیز کو حاصل کرنے کے لیے طاقت یا محنت یا مشقت جو ہے وہ کرنا۔ تو اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ ہیں جو امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی۔ تو اللہ کی رحمت سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ حدیث بھی بیان ہوئی تھی۔ جی، رحمت سے کیا مراد ہے؟ رحمت سے مراد جنت ہے۔ حدیث بھی بیان ہوئی تھی یہاں پہ۔ اس سے حدیث یہ تھی کہ جنت جو ہے وہ میری رحمت ہے، اور میں تیرے ذریعے سے جو ہے نا جس پر چاہوں گا رحم کروں گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ہاں جی، ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک، یہ حدیث ہے۔ تو رحمت اللہ جہاں بھی آئے گا تو اس کا ایک میننگ یہ بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جنت کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ، واللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 219 میں، یسألونک عن الخمر، اب یہ تیسرا کویسچن ہے کہ شراب یعنی نشے کے بارے میں سوال کیا اور جوئے کے بارے میں، والمیسر، خمر کی وضاحت کیجیے اور میسر۔ ہمر کا مطلب ہے ڈھام دینا، یعنی ہمر وہ عقل ہے، ہمر وہ ہے جو عقل کو ڈھام دے، چاہے وہ شراب ہو یا کوئی بھی نشہ آور چیز ہو، اور میسر ہے آسانی سے حاصل ہو جانا، اور اسی سے تقسیم بھی نکلتا ہے، اور یہ یاسر بھی سے نکلتا ہے، یاسر کا مطلب بھی ہوتا ہے تقسیم کرنے والا۔ بارک اللہ فیک۔ قل فیہا اسم، تو ان دونوں میں ہی گناہ ہے، کبیر و منافع، گناہ بہت بڑا ہے، یعنی یہ کبیرہ گناہ ہے، وہ منافع للناس، اس میں کچھ فائدے بھی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اب جس کو جو ہے مال مل رہا ہے، بغیر محنت کے مال مل رہا ہے، اس میں فائدہ تو ہو رہا ہے لیکن دوسرے کا نقصان ہو رہا ہے۔ وہ منافع للناس واسمہما اکبر من نفعہا، جبکہ ان دونوں کا گناہ جو ان دونوں کے نفع ہے اس سے زیادہ ہے۔ ویسألونک ماذا ینفقون قل العفو، تو عفو کی وضاحت ہوئی تھی۔ اب دوسری مرتبہ یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ وہ کہاں خرچ کریں یا کیا خرچ کریں۔ قل کہہ دیجیے العفو، یعنی زائد ضرورت سے، جو آپ کی ضرورت سے بچ گیا ہے اس کو خرچ کیجیے۔ جی، عفو کے کیا معنی ہیں؟ سب سے اچھی چیز، اور جو بچ جائے اور اسے دینے میں تکلیف نہ ہو، اور اس کا تیسرا مطلب تھا کہ بغیر مانگے دیا جائے۔ ہاں جی، بارک اللہ فیک، اس کے تین اچھا، یہ ہے آپ کو یہ جو معاف والا عفو ہوتا ہے اس سے ڈفرینٹ ہے یہ عفو؟ نہیں، وہی ہے، روٹ ورڈ تو وہی ہے۔ اچھا جی، معافی میں بھی جو روٹ ورڈ عین، فا اور واو جو ہوتا ہے یہ وہی ہے، تبھی یہی ہے نا، تو جی ڈفرینٹ معنی ہے نا۔ اچھا، معنی الگ ہے مگر روٹ ورڈ سیم ہے۔ جی، اس کا بھی عفو ہے نا، اس کا بھی عفو ہے۔ جی، کذالک یبین اللہ لکم الآیات لکم الآیات لعلکم تتفکرون،
تو اس میں اللہ تعالیٰ اسی طرح واضح کرتا ہے تمہارے لیے آیات تاکہ تم غور و فکر کرو. آیت نمبر 220 میں دیکھیے فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر. اب وہ سوال کر رہے ہیں یتیموں کے بارے میں صحابہ کرام کہ یتیموں کے بارے میں ہمارے لیے کیا جو احکام ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل اصلاح لہم، تو ان کی اصلاح کرنا تمہارے اوپر فرض ہے اور یہ بہتر ہے. وَإِن تُخَالِطُوا فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملا لو گھر میں یا پھر کھانے میں یا ان کے مال کو اپنے ساتھ ملا لو اور ان کے اوپر بھی خرچ کرو، ان کے اپنے اوپر بھی ان کی جو ہے اس طرح سے مدد کرو، تو یہ تمہارے بھائی ہیں. واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے فساد کرنے والے کو بھی اور اصلاح کرنے والے کو. یعنی یتیموں کے ساتھ جو فساد کر رہا ہے، جو ان کا حق کھا رہا ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو اصلاح کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو البتہ وہ تمہیں مشکل میں ڈال دیتا. کس طرح سے مشکل میں ڈال دیتا کہ ہو سکتا تھا کہ اللہ اجازت نہ دیتا کہ تم جو ہے ان کو آپس میں ملاؤ، اپنے ساتھ ملاؤ، یا ان کا خرچ جو ہے اپنے ساتھ ملاؤ، کھانا اپنے ساتھ ملاؤ. اللہ اس طرح بھی تو کہہ سکتا تھا کہ ان کا سب کچھ الگ رکھنا ہے، ان کا سب کچھ جو ہے مال وغیرہ الگ، ان کا سارا کچھ ہونا چاہیے. تو اللہ نے مشکل آسان کی. ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ بہت زبردست ہے اور خوب حکمت والا ہے. چلیے یہیں تک ہمارا لیسن تھا. اگر کسی نے کوئی بات کہنی ہے یا کوئی بات ایڈ کرنی ہے تو انشاءاللہ کیجیے ضرور. تو اس کے بعد پھر ہم تجوید کی طرف آتے ہیں. اچھا ایک دو روٹ ورڈ پوچھنے تھے آپ سے. یہ ایک آیت نمبر 218 میں ہے یرجون، اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ یرجون، اولئک یرجون رحمت اللہ ہے واللہ غفور رحیم. آیت نمبر 218 میں امید رکھتے ہیں، جس کا مطلب رجوع سے 218 میں یرجون لکھا ہے، جس کا مطلب تھا وہ امید رکھتے ہیں، اس کا مطلب بتایا تھا نا. اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ رجوع سے ہے نا، را جیم واو. جی اور را جیم واو. اور جو ہے 216 آیت میں ہے کرہن، ناپسند، اور وعسا، اور امید ہے. ان دونوں کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ 216 وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ. 216 میں جی کریہا سے ہے نا، کاف راہا کرہ، کاف راہا. جی اور کون سا بتایا آپ نے؟ عسا، اس کے بعد لکم وعسا، عسا کا وعسا اور امید ہے، جس کا مطلب لکھا ہوا ہے نا عین سین یا عسا. عین سین یا. صحیح، ٹھیک ہے. بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے، اگر کوئی بات ایڈ کرنا چاہے تو تفسیر پڑھتے ہیں آپ، کوئی بھی آپ کے مائنڈ میں ڈفرینٹ چیز آ سکتی ہے تو آپ اس کو شیئر کیا کریں. چلیے ٹھیک ہے، ہم تھوڑا سا تجوید کو دیکھ لیتے ہیں آج. نون ساکن کے قواعد آپ نے پڑھے تھے، نون ساکن کے آپ لوگ پڑھ رہے تھے، تو ایک قاعدہ جو ہے باقی رہ گیا تھا اینڈ میں، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف آئیں گے ہم. ایک تو ہم بات کر رہے تھے میم ساکن کے قواعد کی، اور یہ الگ الگ قواعد ہیں. ٹھیک ہے، میم ساکن کے الگ ہیں. اگر اخفا ہو رہا ہے، اخفا نون ساکن کے قواعد میں بھی آئے گا، میم ساکن کے قواعد میں بھی آئے گا. لیکن میم ساکن کے قواعد میں جہاں پر اخفا آئے گا تو اس کو اخفا شفوی بولیں گے. کیوں؟ کیونکہ شفوی اس لیے بولیں گے کیونکہ ہم میم کو شفتان سے، ہونٹوں سے ادا کرتے ہیں، تو اس لیے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہاں پر میم کا قاعدہ ہو رہا ہے. یہاں پر جو اخفا ہو رہا ہے وہ میم کا ہو رہا ہے، نون کا نہیں ہو رہا. تو جہاں پر نون کا اخفا ہوگا، جہاں پر نون کا اظہار ہوگا، جہاں پر نون کا ادغام ہوگا تو پھر وہاں ہم پہ ادغام، اخفا اور اظہار بولیں گے. لیکن جہاں پر میم کا ہوگا تو پھر ہم وہاں پر تینوں کے ساتھ شفوی لگا دیں گے تاکہ سننے والے کو پتہ چلے کہ یہاں پر میم کا قاعدہ ہو رہا ہے. جی نون ساکن کے قواعد ہم نے پڑھے تھے. سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا اظہار حلقی. آپ کو اسکرین شیئر ہو گئی ہے، آپ دیکھ لیجئے. اظہار حلقی آپ نے پڑھا تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار کیا جائے گا. ہم نون کو وہاں پر صرف ظاہر کر دیں گے، جیسے کہ انعمت، نون کے بعد عین کے بعد نون ساکن ہے، اس کے بعد عین آ رہا ہے تو حروف حلقی میں سے ہے عین. تو یہاں پر ہم نے انعمت صرف ہم نے نون کو ظاہر کر دیا، ہم نے یہاں پر انعمت نہیں کیا.
اور نہ ہی اس کا کوئی ادغام کیا ہے۔ جی یہ تھا اظہار۔ اس کے بعد ہم ادغام کو دیکھتے ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے، یرملون یہ حرف ہیں یا را میم لام واو نون، تو یہاں پر ادغام ہوگا۔ اور ادغام کیسے ہوگا کہ ہم نون کے بعد دیکھیے واو آ رہا ہے، میوں وال، نون کو ہم نہیں پڑھیں گے، نون کو ہم ظاہر نہیں کریں گے، ہم نون کو واو میں مدغم کر دیں گے اور واو کی ساؤنڈ نکالیں گے، میوں وال، ٹھیک ہے، یہ ادغام ہوگا، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز میں مرج کر دینا، ہم نون کو واو میں مرج کر رہے ہیں۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ادغام مال غنہ بھی ہوتا ہے، ادغام بغیر غنہ بھی ہوتا ہے۔ اب ہم نون کو اگلے حرف میں مرج تو کریں گے، کیا ہم غنہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو یہ دو ٹائپس بن جاتی ہیں، ایک تو غنہ والی ہوگی اور ایک بغیر غنہ والی ہوگی۔ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یومن آ رہا ہے، یعنی یا واو میم نون ان چار حرف میں سے کوئی حرف آ رہا ہے تو وہاں پر ہم غنہ کریں گے، من یؤمن، ہم نون کو جو ہے یا میں مدغم کر رہے ہیں، ہم یا میں داخل کر رہے ہیں، من یؤمن، ٹھیک ہے، ہم نون کو یا میں مدغم کر کے یہاں پر غنہ کر رہے ہیں، ہم نون کے ساؤنڈ کو ناک میں لے کر جا رہے ہیں، تو یہاں یہ ادغام مال غنہ ہوگا، ادغام بھی ہوگا ساتھ میں غنہ بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کی دوسری ٹائپ ہے ادغام بغیر غنہ۔ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد لام اور را، پہلے ہم نے پڑھا تھا حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ادغام تو ہوگا، یہاں پہ ادغام تو ہو رہا ہے، لیکن ادغام مال غنہ ہے یا بغیر غنہ ہے، یہ ہم نے آگے سے پھر دیکھنا ہوگا کہ لام اور را جہاں پر آئے گا وہاں پر غنہ نہیں ہوگا، وہاں پر ہم نون کی ساؤنڈ کو ناک میں نہیں لے کر جائیں گے۔ غنہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نون کی ساؤنڈ کو ناک میں لے جا کر اس کے پر تھوڑی دیر ٹھہرنا، جیسے میوں وال ہم کر رہے تھے۔ اب یہاں پر ہم مثال میں دیکھتے ہیں من لدنہ، یہاں پر ہم رک نہیں رہے، ہم نون کے ساؤنڈ کو ہم ناک میں نہیں لے کر جا رہے، ٹھیک ہے، ہم صرف ہم نون کو پڑھ نہیں رہے، نون کا ادغام کر رہے ہیں، نون کو ڈراپ کر کے ہم نون کو کی جگہ لام کو لے کر آئے ہیں، کیونکہ ہم یہاں ادغام کر رہے ہیں، نون کو ہم نے لام میں داخل کر دیا، من لدنہ، ہم اس طرح نہیں پڑھ رہے، من لدنہ، ہم نون کو جو ہے ناک میں نہیں لے کر جا رہے، تو یہ اس لیے ادغام بغیر غنہ ہے۔ جی تھرڈ ٹائپ دیکھیے نون کے قواعد میں سے اقلاب ہے، نون یا تنوین کے بعد با آ جائے تو وہاں پر اقلاب ہوگا۔ کسی جگہ ہم دیکھتے ہیں قرآن میں کہ نون کے بعد جہاں پر با آ رہا ہوتا ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد، یا تو یہ تنوین کے بعد ہوگا یا پھر نون کے بعد ہوگا، اور وہ نون ساکن ہوگا، اس کے بعد با آ جائے گا تو وہاں پر اقلاب ہوگا، ہم وہاں پر نون کو میم کی ساؤنڈ میں چینج کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ اکثر قرآن میں اوپر میم چھوٹا سا لکھا ہوتا ہے ہماری آسانی کے لیے، لیکن اگر نہیں بھی لکھا ہوتا آپ کو قاعدہ پتہ ہونا چاہیے، آپ جہاں پر دیکھیں گے نون ساکن یا تنوین کے بعد ڈائریکٹ با آ رہا ہے تو آپ نے وہاں پر اقلاب کر دینا۔ اقلاب کیا؟ نون کی ساؤنڈ کو میم میں قلب کر دینا ہے، چینج کر دینا ہے اور جو ہے بدل دینا ہے۔ میم بعدی، ہم یہاں پر نون نہیں پڑھ رہے، اقلاب کر رہے ہیں، نون کا قلب کر رہے ہیں میم میں۔ قلب کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز میں چینج کر دینا، بدل دینا۔ میم بعدی، ہم نون کو میم میں چینج کر رہے ہیں۔ جی آخر میں جو اس کا لاسٹ قاعدہ ہے، جو لاسٹ ٹائپ ہے نون ساکن اور میم ساکن کے نون ساکن اور تنوین کے قواعد کی، تو نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی، حروف یرملون اور با کے علاوہ، ٹھیک ہے، حروف ہلکی آئیں گے تو وہاں پر اظہار ہو جائے گا، اگر یرملون حروف آئیں گے تو وہاں پر ادغام ہو جائے گا، اگر با آئے گا تو وہاں پر اقلاب ہو جائے گا۔ تو ان تینوں کو چھوڑ کے یہ تینوں ہم نے پڑھے ہیں، تو ان تینوں حروف، سارے حروف کو چھوڑ کے کوئی بھی حرف آ جائے گا، کیونکہ حروف تہجی کافی سارے ہیں، 28 29 ہیں، تو وہاں ایک تو یرملون یہ 6 حروف ہیں، حروف ہلکی بھی 6 ہیں، اور با تو یہ 6 12 اور 13 حروف ہو جائیں گے۔ تو ان کے علاوہ جو بھی حرف آئے گا وہاں پر اخفا حقیقی ہوگا، ٹھیک ہے، اخفا شفوی بھی تھا، وہ میم کے قواعد میں تھا، لیکن یہاں پر یہ نون کے قواعد میں سے ہے تو یہاں پر اخفا حقیقی کہیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کی مثال کو سمجھنے کے لیے، کنتم،
ٹھیک ہے. اب اخفا کرنے کا طریقہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے آنا چاہیے. غنہ کرنے کا طریقہ بھی آسان ہے, ادغام کرنے کا طریقہ بھی آسان ہے, ادغام مال غنہ بھی آسان ہے, اقلاب بھی آسان ہو گیا کیونکہ ہم نے ڈائریکٹ میم کو نون کو میم میں چینج کر دینا ہوتا ہے. لیکن اخفا کرنے کا طریقہ تھوڑا سا مشکل ہے. ہم نے نون کی ساؤنڈ نہیں پڑھنی, ٹھیک ہے. ہم نے نون کا مخرج کیا ہوتا ہے کہ ہماری زبان کی جو نوک ہے اوپر تالو میں لگ رہی ہوتی ہے. کن تم اگر ہم اس طرح پڑھیں تو ہماری زبان اوپر لگتی ہے. زبان کی جو نوک ہے نا ہماری, وہ اوپر تالو میں لگتی ہے, دانتوں اور تالو کے درمیان. کن تم, ٹھیک ہے. آپ پڑھ کے دیکھیے میرے ساتھ تو آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کی زبان اوپر لگ رہی ہے, ٹھیک ہے. اوپر نہیں لگانی زبان تو تب اخفا ہوگا. زبان کو اسٹریٹ رکھنا ہے. کن تم, ٹھیک ہے. اس کی امپلیمنٹیشن آپ کو اچھے سے آنی چاہیے. اخفا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اس لحاظ سے کہ ہمیں زبان جو ہے ہماری اوپر اکثر لگ جاتی ہے. ہم ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں کن تم تو یہ غنہ ہو جاتا ہے. ہم نون کی ساؤنڈ ناک میں لے کر جا رہے ہیں. کن تم یہ ہم غنہ کر رہے ہیں, لیکن ہمیں غنہ نہیں کرنا. غنہ اور اخفا میں فرق پتہ ہونا چاہیے آپ کو. کن تم, آپ نے زبان اسٹریٹ رکھنی ہے. آپ نے نون کی ساؤنڈ کو پروڈیوس نہیں کرنا. آپ نے نون کو جو ہے مرج کر دینا ہے. کن تم اس طرح کر کے, ٹھیک ہے. سب لوگ پریکٹس کیجئے میرے ساتھ ہی. کن تم آپ کیجئے. جو ہونٹوں کی سائڈز ہیں نا, جیسے ہم اسمائل کرتے ہیں یا پیچھے کی طرف جاتی ہیں, تو اخفا کرتے ہوئے تو یہ دونوں چیزیں جو ہونٹوں کی سائڈز ہیں یہ پیچھے کی طرف جائے گی. کن تم, ٹھیک ہے. اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے, ٹھیک ہے. آج تو نون ساکن اور میم ساکن کے قواعد الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں. تو ساتھ ساتھ ہم دیکھ بھی رہے ہیں. ہم سب سے پہلے ہم نے جو ہے پریکٹس کی تھی میم کے بعد اگر میم متحرک آ جائے تو اس کی پریکٹس کی تھی. آپ یاد کر لیجئے تو ساتھ ساتھ انشاءاللہ جب ہم ان چیزوں کو ہم اپلائی کریں گے تو پھر ہمارے لیے آسانی ہوگی. اگر آپ کو یاد ہوگا تو پھر آپ اپلائی کر پائیں گے. اگر آپ کو یاد نہیں ہوگا تو اپلائی آپ نہیں کر پائیں گے, ٹھیک ہے. اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی, اگر کسی کا کوئی کویسچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ پریکٹس کر رہے ہیں گھر پہ, اگر آپ جو ہے پڑھ رہے ہیں, آپ کو نہیں سمجھ آ رہی, آپ بے شک مجھے جب بھی چاہیں آپ مجھے میسج کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تجوید کے بارے میں. انشاءاللہ میں آپ کو گائیڈ کروں گی. جی, کسی کا کوئی سوال ہو, کسی کا کوئی کویسچن ہے تو آپ بتائیے. اگر کسی کو انڈرسٹینڈنگ میں مشکل آ رہی ہے, رسپانس کیا کریں. اگر آ گئی ہے تو بتایا کریں, اگر نہیں آئی تو تب بھی بتایا کریں. جی ابھی تو آ گئی ہے. اب اپلائی جب کریں گے جب دیکھیں اس وقت بھی صحیح سے کریں تو اچھا ہے. ٹھیک ہے, بارک اللہ. ٹھیک ہے, پھر ہم اینڈ کر دیتے ہیں یہاں پر کلاس کو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.